شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یوم عاشور پر ماتمی جلوس نکالے گئے۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا جلوس حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر، بڑی تعداد میں عزاداران نے شرکت کی۔ لاہور میں گزشتہ رات نثار حویلی سے نکلنے والا جلوس آج کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ پشاور کا مرکزی علم اور ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ آغا مصطفیٰ شاہ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ ایران نے آبراہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کم از کم 4 حملہ آور ڈرونز داغے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایسا کرنا جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے۔ ایک ڈرون کارگو جہاز کے اوپر والے حصے سے ٹکرایا۔ امریکہ نے دیگر 3 ڈرونز کو مار گرایا۔ ڈرون حملے میں مہنگے کارگو جہاز کو نقصان پہنچا ہے۔ ایسا کرنا جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ کی یو اے ای ہم منصب سے گفتگو، حالیہ علاقائی پیش رفت پر بات چیت کی۔ شیخ عبداللہ بن زائد نے معاہدے کی تمام شرائط پر عمل اور آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا۔ آبراہ ہرمز میں آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی بات چیت کی گئی۔ اماراتی وزیر خارجہ نے علاقائی تنازعات کے حل کا بہترین راستہ سفارتکاری اور مذاکرات کو قرار دیا۔ قومی سلامتی اور ملکی وقار پر کوئی سودے بازی یا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ جی سی سی ممالک کا بیرونی طاقتوں سے پناہ مانگنا تلخ ترین ستم ظریفی ہے۔ ایران خطے کی اجتماعی سلامتی کو یقینی بنانے کا سب سے بڑا خواہش مند ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ خلیجی ممالک بیرونی طاقتوں پر انحصار کر کے ماضی کے تلخ تجربات سے سبق سیکھیں، بتائیں ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی؟ خلیجی ممالک میں سینکڑوں ارب ڈالرز کے مہلک ہتھیاروں کے ذخائر کا کوئی دفاعی جواز نہیں۔ صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت پر کیوں خاموش ہیں؟ ایران کو ماضی میں بھی پڑوسی ممالک کی سرزمین سے جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ دفاع وطن کا موروثی حق کسی بھی صورت کسی کے ساتھ سمجھوتے کا موضوع نہیں بن سکتا۔ آبراہ ہرمز میں عدم استحکام کے ذمہ دار امریکہ، اسرائیل اور حملوں میں شریک ممالک ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے میں پائیدار سلامتی غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی ممالک کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ہرمز میں جہاز رانی عمان کے ساتھ جنگ بندی یادداشت کے مطابق ہوگی۔ خلیجی ممالک پر زور دیا کہ اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خلیج میں امریکی افواج کی موجودگی خطے میں تقسیم اور عدم استحکام کا باعث ہے۔ ایران کے اعلان کردہ راستوں سے اب نئے ہرمز سے گزرنا ممکن ہے۔ پاسداران انقلاب کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ خطے میں نافذ واحد قانون اب بھی اسلامی جمہوریہ ایران اور پاسداران انقلاب کی بحریہ کا قانون ہے۔ ایران نے ہرمز سے 4 آئل ٹینکرز واپس بھیج دیے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ جنوبی لبنان کے سرحدی قصبے بیت یاہون اور براشیت پر فضائی حملے، توپوں اور مشین گنوں کا بھی استعمال۔ حزب اللہ کے مطابق حملوں میں 2 افراد شہید، 1 زخمی۔ 2 مارچ سے اب تک لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 4110 سے زائد افراد شہید جبکہ 12000 سے زائد زخمی ہیں۔ حزب اللہ کا لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ تنظیم کا صبر کمزوری نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ثابت قدمی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دریائے لطانی کے شمال میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح کیا کہ لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلا تک ہتھیار ڈالنے کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری، 589 افراد ہلاک، 3000 زخمی، 50,000 لاپتہ، ہلاکتیں 10,000 سے زیادہ ہونے کا خدشہ۔ زلزلے سے ہر طرف تباہی کے مناظر، 70,000 سے زائد مقامی خاندان متاثر ہوئے۔ فلپینز کی زمین بھی لرز اٹھی۔ جنوبی علاقے میں زلزلے کے جھٹکے شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گہرائی 65 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ 3 ہفتے پہلے بھی مینیلا میں زلزلے سے 80 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کی کراچی میں مرکزی جلوس میں شرکت، سید مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، انیس احمد قائم خانی اور دیگر موجود تھے۔ مرکزی رہنماؤں کے جلوس کے منتظمین سے ملاقات، انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے یہ قربانی عدل اور انصاف کا بول بالا قائم کرنے کے لیے دی۔ امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سچائی کی طاقت کا درس دیتی ہے۔ صوبائی اداروں نے امن کمیٹیوں کے ذریعے بہترین اقدامات کیے۔ 50,000 سے زائد سیف سٹی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ جلوسوں کی نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا تھا کہ عزاداروں کے لیے ہر ممکن انتظامات کیے۔ اسپرے گن سے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی امن پر سب کا شکریہ ادا کیا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، رینجرز کنٹرول روم کا دورہ کیا، مرکزی جلوس کے انتظامات سے متعلق بریفنگ لی۔ ڈی جی رینجرز نے کہا کہ عوام کے اتحاد اور ہم آہنگی اور علماء کرام کی کاوشیں قابل تحسین ہے۔ جلوس کے منتظمین نے محرم الحرام کے انتظامات پر رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو خراج عقیدت، کہا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ خامنائی ایرانی شہداء کے سردار ہیں، آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کو کبھی نہیں بھلائیں گے۔ لبنان میں یوم عاشوراء انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملے کے باوجود لبنانی بڑی تعداد میں جلوس میں شریک ہیں۔ بیروت سمیت طرابلس، سیدا، سور، بالبک، جونیا، زہلا اور دیگر شہروں میں ماتمی جلوس نکالے گئے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کی یوم عاشور پر مجلس اعضاء میں شرکت۔ ممدانی نے کہا کہ یوم عاشور شہدائے کربلا کی قربانی یاد کرنے اور غور و فکر کا دن ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ امام حسین علیہ السلام کی حق، سچائی اور وفا کے لیے غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی انصاف اور سچائی کی علامت ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سبی، جوب، کوہلو اور بارکھان میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.2 ریکارڈ، گہرائی تقریباً 18 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز کوہلو سے تقریباً 60 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ کراچی کے علاقے ملی کھوکھرا بار میں ماں اور بیٹی کی لاشیں ملنے کی تحقیقات، پولیس نے متوفیہ صبا کے شوہر حنیف کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد سے لگتا ہے خاتون نے پہلے بچی کو قتل کیا پھر خودکشی کی۔ متوفیہ کے شوہر کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بیٹے کے ساتھ اپنی بہن کے گھر گیا تھا، رات بھر فونز کیے مگر بیٹی اور بیوی دونوں کے موبائل فون بند ملے۔ آج صبح قریب گھر سے ماں بیٹی کی پھندا لگی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ یورپ میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو، ہلاکتوں کی تعداد 300 تک جا پہنچی۔ شدید گرمی سے سب سے زیادہ اسپین متاثر، 4 دنوں میں 212 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فرانس میں بھی ہیٹ ویو کی تباہی، معصوم بچے سمیت 52 افراد گرمی کے باعث ہلاک۔ پیرس میں گرمی کی شدت کے باعث 24 گھنٹوں میں ہارٹ اٹیک کے 25 واقعات۔ برطانیہ میں ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن کے مریضوں میں تشویشناک اضافہ۔ سوئٹزرلینڈ میں شدید ترین گرمی، 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔